أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین مومنات کو مرنے سے پہلے نیک صالح اعمال انجام دینے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جب زندگی کی آخری گھڑی ہو اس سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں بالخصوص آخرت کے بارے میں، اپنی زندگی جو سنوارنی ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، جس بھی شخص کو اللہ نے اس دنیا میں زندگی عطا کی ہے، یقیناً اس نے ایک نہ ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں جانا ہے، مگر یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آئیے آگے کی تیاری کریں، آگے کی طرف فکر کریں اور خداوند عالم سے لو لگائیں۔ دیکھیں، جب موت آئے گی تو یقین جانیے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ مثلا میں ہوں، آپ ہے، کوئی اور ہے، ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ہو، اس کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ ہم اور آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، ہم اور آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور ہم اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو ہم اور آپ سے چلی جائے گی وہ ہمارا اور آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں، جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں، ہم اور آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں مت آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ ہمیں اور آپ تمام مومنین کو اس عظیم چیز کی طرف جو قیامت ہے، جسے مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہم اور آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ پہلی، جو لوگ ہم اور آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ دوسری قسم، ہم اور آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسری، ہم اور آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ ہمیں اور آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان ہم اور آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، اور ہمیں اور آپ کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ ہم اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ سامعین عزیز، 6 باتیں ہیں جو ہم اور آپ سے مرنے کے بعد چھین لی جائیں گی، زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پہلی بات، ہم اور آپ کا حسن ختم ہو جائے گا، مال زائل ہو جائے گا، صحت زائل ہو جائے گی، اولاد ہم سے چھین لی جائے گی، ہم اور آپ کے مکانوں اور محلات وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔
تو سامعین عزیز، ہمیں اور آپ کے ساتھ صرف وہ چیز جو باقی رہنی ہے وہ ہے عمل صالح، وہ ہم اور آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے بھی ابھی سے کیا تیاری شروع کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ سب کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ 6 باتیں جو انسان کے ضمیر کو ہر طرف اس طرف متوجہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو۔ فرائض کو انجام دینا، نوافل کو انجام دینا، پوشیدہ صدقہ دینا، نیک اعمال انجام دینا، نماز تہجد کی پابندی کرنا اور اچھے اخلاق کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ممکن ہے کہ ہم اور آپ کی ان چیزوں کی وجہ سے نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے، تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں، تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ تو سامعین عزیز توجہ کیجئے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج و عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقہ کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔